ابھی دیکھیں آواز صاف آ رہی ہے یا کوئی ساتھی لکھ دیں ابھی کیا آواز صاف ہے؟ ابھی آواز آ رہی ہے نسیم؟ ابھی تو آواز آنی چاہیے ویسے. اچھا آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو کل کے درس میں قرآن مجید شروع کرنے والے کے لیے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا اور یہ کہنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اس کا حکم دیا گیا ہے. اس کے بارے میں بیان ہوا تھا. اور یہ جو اسے تعوذ کہتے ہیں، اس کو تعوذ کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دینا اور اللہ کے اس پناہ کے قلعے میں محفوظ ہو جانا شیطان مردود کے شر سے. یعنی شیطان سے محفوظ ہونے کے لیے. اور ہم نے یہ بتا دیا تھا کہ شیطان ایک ایسی مخلوق ہے جو راندہ درگاہ ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت کا تاابد مستحق جو ہے وہ شیطان ہے. آگے انشاءاللہ مزید گفتگو ہو جائے گی. آج شروع کرتے ہیں کہ اعوذ باللہ کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بسم اللہ ہے اس کو پڑھنا اعوذ باللہ کے بعد میں ہوتا ہے، اور خصوصاً جب قرآن کریم شروع کیا جا رہا ہو تو اس وقت جو ہے وہ اعوذ باللہ کا پڑھنا یہ ضروری ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ یہ پڑھی جاتی ہے. تو بسم اللہ کا معنی اور مفہوم آج کا یہ مختصر سا درس رہے گا، شاید اس سے آگے بات نہ چل سکے. بسم اللہ اس کا ویسے تو معنی ہے اللہ کے نام کے ساتھ. با کا معنی ساتھ ہے، کبھی یہ کا کی کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، لیکن لفظی معنی جو عربی میں اردو سے اگر اس میں کو ترجمہ کرتے اس کا معنی ہے ساتھ. اور چونکہ اس کو ہم نے با محاورہ بنانا ہوتا ہے تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اردو میں زیادہ مناسب کون سا ہے لوگوں کی سمجھ کے لیے. تو اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ. اب یہ جو اس میں جو لفظ یہاں اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نام کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا شروع کر رہے ہیں. اسی طرح جب بسم اللہ کھانے پر پڑھی جاتی ہے، جو ہمارے دین کا اللہ کے نام کو لینا ایک بہت بڑا شعار ہے، ایک بہت بڑا ہمارے دین کا امتیاز ہے، توحید کا مظہر ہے کہ مسلمان کو یہ حکم ہے کہ وہ ہر اچھا کام اللہ کے نام سے شروع کرے. جو کام بھی وہ کرے اس کے کرنے سے پہلے وہ اللہ کا نام لے.
یہ ہمارے دین کا ایک امتیازی نشان ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی سنت ہے، طریقہ ہے۔ اور اگر آپ دعاؤں کی طرف تھوڑا لوٹ جائیں تو بسم اللہ ہر اچھے کام پر، ہر پاکیزہ کام پر مسلمان کو پڑھنے کا حکم ہے، نام اس کو اسپیشل کہا گیا ہے۔ جیسے کھانا کھاتے ہوئے دعا ہے، میں اب ساری کی طرف نہیں جاتا کیونکہ پھر بات زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ آپ جن کو جو دعائیں یاد ہیں، اگر تھوڑی سی ذہن میں ان کا استحضار کر لیں، ان کو تھوڑا سا ذہن میں سوچیں، تو سب دعائیں بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ ہر دعا بسم اللہ، آگے اس کے دوسرے الفاظ ہیں۔ تو جب بھی کوئی بسم اللہ کہتا ہے تو جو کام وہ کرنے لگا ہے وہ فعل وہاں مراد ہوتا ہے۔ یعنی جیسے اس لفظ میں وہ کام نہیں رکھا گیا، نام نہیں لیا گیا۔ تو یہ ایک عربی کا بڑا قاعدہ ہے، کسی چیز کو محذوف کر دیا جاتا ہے اور ساتھ اس کے لیکن وہ مراد ہوتی ہے اس میں۔ تو جب ایک بسم اللہ پڑھنے والا کھانے پر پڑھتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں کھانے کی ابتدا اللہ کے نام سے کر رہا ہوں۔ جب کوئی قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے اور بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ میں اللہ کے نام سے اس قرآن کو پڑھنے کی ابتدا کر رہا ہوں۔ جب گھر سے نکلتا ہے تو اسی طرح وہ بسم اللہ ولجنا بسم اللہ وخرجنا، اللہ کے نام سے ہم نکل رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، نکل رہے ہیں، تو وہاں بھی یہی مراد ہوتی ہے۔ تو جیسے کہنے والا کہتا ہے بسم اللہ جہاں بھی پڑھتا ہے پاکیزہ اور اچھے کام پر، وہی کام میں اس میں اللہ کی ابتدا جو ہے، اللہ کے نام سے ابتدا اس کی ہو رہی ہوتی۔ یہاں پر کیونکہ قرآن پڑھنے لگے ہیں ہم، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی میں اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں، اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں شیطان مردود کے شر سے، یعنی کہیں وہ مجھے غلط رستے پہ نہ لگا دے، غلط طریقہ میرے ذہن میں نہ ڈال دے۔ ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں، ہوئے ہیں، یہ جو بڑے عالم ہوتے ہیں، بڑا ان کے ہاں قرآن ہوتا ہے لیکن گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ شروع میں رکھا گیا۔ اسی طرح جب بسم اللہ کہیں گے تو اس میں یہ بات ہوگی کہ میں اللہ کے نام سے ابتدا کر رہا ہوں قرآن کریم کو شروع کرنے کی، پڑھنے کی۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ ہمارے دین کا امتیازی نشان ہے، اللہ کا نام لے کر کوئی کام کرنا۔ اور ظاہری بات ہے اللہ کا نام بسم اللہ یہی لفظ معروف ہے، لیکن خصوصیت سے دو تین جگہ پہ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس کو قرار دیا گیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جن چیزوں پر اللہ کا نام لیا جائے، جس جانور پر، کیونکہ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، یہ بھی ہمارے دین کا ایک امتیازی نشان ہے۔ ذبح کرتے وقت بسم اللہ، اسی طرح بسم اللہ پڑھی جاتی ہے کہ میں اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہوں۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ اپنے جو معبود تھے انہوں نے بنا رکھے، ان کے ناموں سے اللہ، وہ اپنے ان کے ناموں سے ذبح کیا کرتے تھے۔ بسم اللات والعزیٰ، لات اور عزیٰ کے نام سے، یا ان کی وہ جو دوسرے جو بت تھے۔ تو مسلمانوں کو حکم ہوا
کہ تم ان مشرکین کے مقابلہ میں اللہ کے نام سے جانور کو ذبح کرو۔ چنانچہ یہ طریقہ ہے، چاہے قربانی ہو، چاہے کوئی بھی جانور ذبح کیا جائے، اس پر اللہ کا نام لیا جائے گا۔ قربان کے وقت بھی بسم اللہ، پھر آگے وہ دوسری دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے جو معروف ہے، لیکن یہ کہنا تو ضروری ہے بسم اللہ، اللہ کا نام لینا جانور پر ذبح کرتے وقت۔ یہاں ایک اور مسئلہ ہے چھوٹا سا، اس کو مختصر بیان کر دیتا ہوں۔ آج کے ہمارے زمانے کے کچھ لوگ جانور کو ذبح کرتے ہوئے نام تو اللہ کا ہی لیتے ہیں، لیکن اس میں مقصد تقرب یعنی رضا، خوشنودی، وہ اللہ کے ما سوا کی چاہتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ کسی اللہ کے نیک بندے کی قبر پہ جا کر، دربار پر جا کر اس بکرے کو ذبح کرتے ہیں، تو نام تو اللہ کا لیتے ہیں، لیکن چونکہ وہاں مقصود اس فوت شدہ بندے کا تقرب ہوتا ہے، اس کا کھانا بھی ہماری شریعت میں مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے دوسری جگہ آگے جب چلیں گے تو قرآن کی آیت آ جائے گی، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وہ چیز، وہ جانور، وہ کھانا جس پہ اللہ کے ما سوا کا نام پکارا جائے، یہ کہا جائے کہ یہ چیز فلاں کے نام کی ہے۔ تو کچھ لوگ اس پر یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ آپ قربانی جو ہے، قربانی دیتے ہوئے بھی تو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں کے نام کی ہے، یہ فلاں کے نام کی ہے، یہ میرے باپ کے نام کی، یہ میری فلانے کے نام کی، تو یہ بھی تو آپ نامزد کرتے ہیں۔ تو اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے۔ قربانی نام کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ قربانی اس لیے دے رہے ہیں کہ اس میں تقرب مقصود ہو، خوشنودی مقصود ہو، رضا مقصود ہو، اس میں والدین کو ثواب پہنچانا یا جس کے نام کی دے رہے ہیں اس کو ثواب پہنچانا مقصود ہوتا ہے، اس کا قرب مقصود نہیں ہوتا، تقرب نہیں ہوتا۔ لیکن جو کسی نیک بندے کے لیے نام لیا جاتا ہے تو وہاں اس کو ثواب پہنچانا تو مقصود نہیں ہوتا نا، اس لیے کہ وہ ہستی تو جو لوگ اس کے نام کی دے رہے ہیں چیز، وہ ہستی تو اس سے بہت بلند ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اس کو بھی ہمارے ثواب کی ضرورت ہے۔ تو اسی سے وہ مسئلہ مشہور 11ویں شریف کا بھی آ جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں جی وہ جائز ہے اس لیے کہ وہ ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب کیا ایسی ہستی کو کیا جا سکتا ہے جو دوسروں کی مددگار ہو، جن کے بارے میں یہ خیال ہو لوگوں کا کہ وہ مرے ہوئوں کی روحوں کو بھی ملک الموت سے کھینچ لاتے ہیں، اتنی طاقت ہے ان کے پاس، کیا کوئی ان کو یہ سمجھ کر کہ وہ گناہ گار ہیں یا ان کو کسی ثواب کی ضرورت ہے؟ تو وہاں بھی مقصود تقرب ہوتا ہے اس ہستی کا۔ اس لیے ہر ایسی چیز جس میں اللہ کے ما سوا کا نام پکار دیا جائے، اس نظریے سے کہ وہ ہستی ہمارے لیے ہم سے خوش ہو، ہمارا کام بن جائے، ہماری بگڑی بن جائے، ہماری اولاد کی ترقی ہو جائے، اولاد مل جائے، اور اسی طرح دوسری ضروریات زندگی کے بارے میں لوگ یہ کرتے ہیں، تو وہ چیز جس پر اللہ کے ما سوا کا نام پکارا جائے وہ بھی ایک مسلمان کے لیے کھانی جائز نہیں ہوتی، کیونکہ اس پہ اللہ کا نام اگرچہ ذبح کرتے وقت پکارا بھی گیا ہے، لیکن چونکہ وہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے کر دی گئی ہے، تو جو چیز اللہ کے سوا دوسرے کے تقرب کے لیے ہو جائے وہ جائز نہیں رہتی۔ اب اس کی دلیل میں نہیں جانا چاہتا،
پھر بھی ہمارا وہ اصل مسئلہ رہ جائے گا۔ تو بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارے دین نے ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرنے کا مسلمان کو حکم دیا ہے۔ اب دیکھیے نا، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی ہے، تو مسلمان کو پڑھنے وقت فوراً ہی یہ بات اس کے ذہن میں بٹھائی کہ جب بھی تم اس کتاب کو پڑھنے لگو، پہلے شیطان کی پناہ مانگو، اور پھر یہ آگے شروع ہوتے ہی اللہ کے نام سے میں ابتدا کرتا ہوں، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، ابتدا کر رہا ہوں، کرتا ہوں، یہ دونوں اس میں آتے ہیں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں قرآن کریم کو پڑھنے کی ابتدا کر رہا ہوں۔ وہ اللہ جو الرحمن ہے اور الرحیم ہے۔ تو بسم اللہ کے بارے میں کچھ اور بھی جو ہے ایک حدیث آتی ہے جسے بہت سے ائمہ نے روایت کیا ہے، تو وہاں بھی یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے، ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے، یعنی جس میں آگے وہ لکھا ہوا ہے کہ ہر وہ کام لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، یعنی گویا جو یہ پڑھ کر اس سے جس کام کی بھی ابتدا نہیں ہوگی تو وہ اجزم ہوگا، وہ بے برکتہ ہوگا، اور وہ کام اس میں برکت نہیں ہوگی، اس میں جو ہونا چاہیے اس کام میں وہ نہیں ہوگا۔ اجزم اقطع کے وزن پہ آتا ہے، کٹا ہوا ہوگا، نامکمل رہے گا، ادھورا رہے گا، اور اگر ہوگا بھی تو بے برکتہ ہوگا۔ تو یہاں ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ابتدا کا جو ہے وہ حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ اور اسی طرح وضو سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنے کی ایک روایت آتی ہے، اگرچہ اس میں کچھ کلام ہوگا لیکن بہرحال اتنا زیادہ نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس شخص کا وضو نہیں ہے جو وضو شروع کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتا۔ یہ روایت بھی ہے، یہ روایت احمد کی بھی ہے اور اصحاب سنن من حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ تو بہرحال اس کو بھی تاکید کی گئی ہے کہ اگر کوئی وضو کر رہا ہے تو اس کو بھی بسم اللہ کہنا اور پڑھنا یہ چاہیے۔ یہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں، لا وضوء لہ، اگرچہ بعض علماء نے اس حکم کو استحباب کے درجے میں فرمایا ہے، اور یہ بات شاید کچھ احباب کے سمجھ میں نہ آئے کہ استحباب کیا ہوتا ہے، وہ آگے چل کر انشاءاللہ اس کی تشریح کر دی جائے گی۔ تو بہرحال وضو سے پہلے بھی یہ روایت بھی آئی ہے کہ اس وضو سے پہلے بھی بسم اللہ کا کہنا یہ حدیث کی روح سے جو ہے وہ مستحب ہے۔ اسی طرح کھانے سے پہلے بھی الفاظ آتے ہیں حدیث میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو اور دائیں ہاتھ دائیں طرف سے کھاؤ، اور جو آپ تمہارے سامنے ہے اس سے کھاؤ۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ یہ ہمارے دین کا ایک امتیازی نشان ہے کہ مسلمان کو ہر کام میں، اچھے اور پاکیزہ کام میں بسم اللہ جو ہے وہ پڑھنی ہوتی ہے۔ آگے ہے تو اب یہاں ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، ابتدا کرتا ہوں، جو الرحمن ہے اور الرحیم ہے۔ یہ دو صفتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، بڑے مشہور نام، الرحمن الرحیم ہے۔ تو دونوں کا معنی جو ہمارے اکثر اردو ترجموں میں کیا گیا ہے، جو نہایت مہربان، جو نہایت رحم کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ اکثر ہمارے جو اردو تراجم ہیں، ترجمے ہیں، ان میں یہ معنی لیا گیا ہے، جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اصل میں یہ دو لفظ ہیں، الرحمن الرحیم۔ تو الرحمن بھی کا معنی بھی رحم کرنے والا ہے، اور الرحیم کا معنی بھی رحم کرنے ہی والا ہے۔ اب دونوں میں فرق کیسے ہوگا؟ الرحمن اس میں رحیم سے زیادہ رحمت کا پہلو ہے، اور یہ وہ صفت ہے جو مخلوق کے لیے نہیں بولی جا سکتی۔ مخلوق میں کوئی رحمان نہیں ہے، مخلوق میں کسی کو رحم کسی درجے میں بھی رحمان نہیں کہہ سکتے۔ اور رحمان کا معنی یہ ہے کہ بہت زیادہ، جس کی رحمت کی انتہا ہی نہ ہو، اسے کہتے ہیں الرحمن۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمن ہونے کی وجہ سے ہی دنیا میں یہ نظام کائنات چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت کافر کو بھی، مشرک کو بھی، ملحد کو بھی، اور اسی طرح یہاں تک کہ وہ لوگ جو سیدھی اللہ کو گالی تک بھی دیتے ہیں، ایسے بھی بدبخت ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے ہی پہلے تو انکار کرنے والے بھی ہیں، اور کچھ ہیں وہ اللہ کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایسی بیہودہ باتیں کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کا رحمان ہونا ہے کہ اللہ انہیں زندگی بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، جینے کا موقع بھی دیتا ہے۔ تو الرحمن وہ ذات، وہ ہستی جس کی رحمت کی انتہا نہیں ہے، جو سب کے لیے ہے، اور یہ صفت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے اوپر گویا غالب کر رکھی ہے۔ ویسے تو اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن یہ صفت جو اللہ کی ہے، رحمان ہونا، یہ اللہ پاک نے اس عالم میں، دنیا میں یعنی اپنی اس صفت کا غلبہ رکھا ہے، تاکہ کافر بھی جیے، مشرک بھی جیے، مومن بھی جیے، منافق بھی جیے۔ اللہ اپنی اس صفت کی وجہ سے، رحمان ہونے کی وجہ سے، اپنے دشمنوں کو بھی دنیا میں ایسے پکڑتا ہے وہ، لیکن اس طرح نہیں۔ اس نے پکڑا ہے اپنے دشمنوں کو، اپنے نہ ماننے والوں کو، لیکن اس طرح نہیں جیسے دیکھتے ہیں کوئی کافر کفر کرتا ہے سرے عام، کچھ بھی نہیں ہوتا اسے۔ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اسے، اللہ رحمان ہے، اور جو رحمان ہوتا ہے وہ فوری طور پر پکڑ نہیں کرتا۔ اور یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی اتنی ویسے اللہ کی ہے کہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے
اپنے عرش پہ لکھا ہوا ہے کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب پر غالب ہے، اس پر اس کی سبقت ہے۔ تو یہ اللہ کا رحمان ہونا، یہ دنیا میں اسی لیے نظام چل رہا ہے کہ اللہ پاک کا بہت زیادہ، جس کی رحمت کی، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کی انتہا نہیں ہے، کسی صفت کی انتہا نہیں ہے، لیکن رحمت، رحمان اور رحیم میں یہ فرق ہے تھوڑا سا، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ رحمان رحیم سے زیادہ جو ہے وہ اس میں رحمت کا غلبہ ہوتا ہے، اور جیسا میں نے کہا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسی صفت کو جو ہے وہ غالب کر رکھا ہے۔ اور الرحیم کا معنی بھی اگرچہ، یا رحیم کا معنی بھی بہت زیادہ رحمت کرنے والا، لیکن قیامت کو اللہ تعالیٰ کی جو صفت غالب ہوگی وہ الرحیم ہوگی، کیونکہ رحیم اللہ صرف ایمان والوں پر ہوگا قیامت کے دن۔ اور دنیا میں قرآن کریم میں ایک مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الرحیم کا لفظ لایا گیا ہے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی مومنوں پر شفقت کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ تو بعض لوگ اس آیت کو لے کر کہتے ہیں دیکھیے اللہ بھی تو رحیم ہے، اللہ کی صفت بھی الرحیم آئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت الرحیم آئی ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ اور نبی میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے صفات میں۔ جب اللہ بھی رحیم الرحیم ہے، نبی بھی الرحیم ہے، تو اتنا بڑا فرق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ قرآن کریم میں ہر چیز کا جواب دے دیتا ہے فوراً، تاکہ کسی کو جو سمجھنا چاہتا ہے وہ سمجھے، البتہ جسے خود سمجھ نہیں آتی، جو جان بوجھ کے گمراہ ہونا چاہے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو قرآن میں اللہ پاک نے یہ بھی فرق مٹا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ آپ مومنوں پر الرحیم ہیں، کافروں پر نہیں ہیں۔ کافروں کے ساتھ تو آپ نے قتال کیا، جہاد کیا، تلوار پکڑی آپ نے، تو یہ صفت اللہ کی، نبی کو میں فرق آ جاتا ہے، اللہ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام میں فرق ہو جاتا ہے۔ جب اللہ نے اپنے بارے فرمایا تو یہی لفظ رحیم جو ہے وہاں صرف مومنوں کو نہیں، فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، ان اللہ بالناس، اللہ رحیم ہے، تو وہاں الناس کا لفظ ہے، الناس میں سب آ جاتے ہیں، مسلم بھی، کافر بھی، اور اسی طرح مشرک بھی، ملحد بھی، منافق بھی، مومن بھی۔ تو اللہ تمام لوگوں پر الرحیم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ رحمت والی صفت ہے یہ مومنوں تک محدود ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتوں کو اس طرح تقسیم نہیں کیا کہ جو اپنی ہی صفت ہو وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہو، اس میں فرق رکھا ہے تاکہ لوگ اس طرح دھوکہ نہ کھائیں جس طرح عیسائیوں نے، نصرانیوں نے دھوکہ کھایا، اپنے نبی کی کچھ نام اور کچھ صفتیں اور کچھ معجزات کو دیکھ کر اپنے نبی کو خدا ہی، اللہ ہی بنا لیا، ان کو یہ سمجھا کہ اللہ، انہی میں اللہ ہی آ گیا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایسی صفت کا ذکر کیا جو جس میں شائبہ ہو سکتا تھا کہ اللہ اور نبی اس صفت میں مشترک ہیں، اشتراک ہے، تو وہاں اللہ پاک نے فرق کر دیا، آپ نے اپنے لیے فرمایا بالناس، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تمام لوگوں پر شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا
وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ تو فرق ہو گیا، یہی فرق ہے کہ اللہ کی صفت محدود نہیں ہوتی، مخلوق کی صفت میں محدود ہوتی ہے۔ اب اسی طرح اگر یہ لیا جائے تو پھر تو قرآن میں یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو انسان کے بارے میں کہتا ہے فَجَعَلَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو سمیعًا بصیرا، سمیع بھی بنایا اور بصیر بھی بنایا، سننے والا اور جاننے والا۔ اور قرآن میں 10 بار نہیں 20 بار آیا ہے ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ السمیع بھی ہے اور البصیر بھی ہے۔ اب اگر کوئی اٹھ کر یہ کہنے لگے کہ دیکھیے جی آپ جو ہے اللہ بھی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اور انسان بھی سننے والا ہے تو دیکھنے والا ہے، اب کہاں اللہ تعالیٰ کا سننا اور دیکھنا اور کہاں ایک انسان کا؟ تو اس لیے ایسی ہر شبہ سے بچنا چاہیے۔ اور قرآن مجید میں بتلا دیا، وہاں السمیع نہیں فرمایا، البصیر نہیں فرمایا، انسان کے لیے فرمایا فَجَعَلَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، محدود سننے والا۔ اس وقت سنے جب اس کے کوئی پاس ہو، جس کی آواز اسے آ رہی ہو۔ انسان سو جاتا ہے کچھ بھی نہیں سنتا، مر جاتا ہے کچھ بھی نہیں سنتا، دور ہوتا ہے آواز دو کچھ بھی نہیں سنتا۔ تو کہاں اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ہر جگہ سے ہر سننے والے کو، ہر بولنے والا، نہ بولنے والا، نہ زبان رکھنے والا، جو ایسی سننے والی ہستی ہے، کہاں اس کو ایسی ہستی سے ملایا جائے جو ہستی جس کا سننا بہت ہی محدود ہے۔ تو بہرحال الرحمن اللہ پاک کی وہ صفت ہے جس میں رحمت زیادہ ہے۔ اس لیے اردو ترجمے میں جو لحاظ رکھا گیا ہے کہ جو نہایت مہربان، نہایت مہربان، نہایت کہتے ہیں آخری درجے تک انسانی سوچ کے مطابق، جہاں تک رحمت ہو سکتی ہے رحمت کرنے والا، بے حد مہربان، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ اب دونوں لفظوں میں مبالغہ ہے، اور دونوں لفظوں میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، بہت زیادہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اس لیے فرمایا جو قرآن کریم کو شروع کرتا ہے اس میں شروع کرتے ہی جب یہ نہ وہ سمجھے، کیونکہ جب کہتا ہے آدمی بسم اللہ، ایک آدمی نہیں جانتا، اس نے صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں سن رکھا ہے۔ جیسے بہت سارے غیر مسلم ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے، تو انہیں بتایا جاتا ہے ابھی ایک اللہ ہے، تو کہتے ہیں کہ کیسے جانے ہم اس کی کتاب؟ تو اب جب آدمی کتاب شروع کرے گا تو وہ شروع میں جب دیکھے گا کہ اللہ جس کے نام سے میں شروع کر رہا ہوں وہ نہایت بے حد رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، تو اس میں اس کے اندر اللہ کی طرف آنے کا ایک شوق اور ایک تودد اور ایک محبت بڑھے گی۔ اس کو معلوم ہوگا کہ میرا رب جو ہے، جو اللہ ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، وہ اس کی بڑی جو پہلی صفت اس کی جو ہے وہ رحم کرنا ہے، گناہ گاروں کو معاف کر دینا ہے۔ رحم کا معنی ہمارے اردو میں اس کے کئی معنی کیے جا سکتے ہیں۔ کسی پہ رحم کرنا، کسی پر ترس آ جانا، کسی کی حالت کو دیکھ کر، جیسے کبھی ہوتا ہے نا کہ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب دیکھتا ہے تو کبھی کبھی وہ بن مانگے ہی انہیں معاف کر دیتا ہے، اسے ترس آ جاتا ہے بندے کی بندگی پر، بندے کی مجبوری پر، بندے کی معذوری پر، بندے کے دل کی
कैफियत पर वो देखता है। तो इसलिए कुरान करीम की इस आयत में वो तवद्दुद है, वो मोहब्बत है, वो कशिश है कि पढ़ने वाले को शुरू से ही ये अपनी तरफ खींच लेता है कि जिस अल्लाह का मैं नाम ले रहा हूँ, वो ये नहीं कहा अल्लाह ने, हालांकि अल्लाह ताला का नाम कहार भी है, जब्बार भी है, और इसी तरह अल्लाह ताला का नाम जो है वो बहुत सारे दूसरे नाम भी हैं जिनमें सख्ती भी है, जिनमें डर है, बंदा सुने तो यहाँ वो नहीं रखे, बल्कि वो नाम रखा है जिसमें इंसान के अंदर अल्लाह की तरफ आने की एक ख्वाहिश और ज़्यादा बढ़े। जो आए हुए हैं वो तो आए हुए हैं, लेकिन जो आना चाहते हैं, जब उन्हें पता चलेगा कि हमारा रब, हमारा अल्लाह रहम करने वाला है, बख्शने वाला है, तरस खाने वाला है, तो चाहे जैसी तैसी भी उनकी ज़िंदगी गुजर गई, जितने से भी कुछ हो गया, जो गुनाह भी हो गए, वो ये नहीं देखेंगे, वो अल्लाह की तरफ आ जाएंगे। और जैसा कि ये तो मशहूर है कि अल्लाह अपने बंदों पर माँ बाप एक बच्चे पर जितना रहम करती है, माँ जितनी रहम होती है, लोग कहते हैं माँ की रहमत और माँ का तरस अपने बच्चे पर सबसे ज़्यादा होता है, जबकि अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह का तरस बंदे पर माँ से भी ज़्यादा है। कोई हस्ती ऐसी नहीं है जिसका तरस और जिसका रहम या जिसको किसी पे रहम आ जाए अल्लाह से ज़्यादा हो। अल्लाहु अरहम, अल्लाह हर एक से ज़्यादा रहमत करने वाला है। तो इससे ये दूसरा सबक है हमारा। कुरान करीम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसी तरह हर काम जो हम नेक करते हैं, पाकीज़ा काम जो अच्छे हैं, उन कामों से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ये मसनून है, कहीं मुस्तहब है, कहीं ज़रूरी है। इसलिए उन सब जगहों का एक मुसलमान को लिहाज रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे दीन का इम्तियाज़ी निशान है। ये हमारे दीन का वो कि अल्लाह का नाम हर जगह, हर अल्लाह का नाम लेकर शुरू करना, और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है उसमें बरकत भी होती है, उसमें वो काम इंशाअल्लाह पाया तकमील तक भी पहुंचता है, उस काम में करने वाले को लज्जत और मिठास भी हासिल होती है। और ये वही करते हैं जो सच्चे ईमान वाले हैं, जो सही मोमिन हैं, जो हर दम हर वक्त अपने रब से जुड़े हुए हैं, वही ये बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। वरना अक्सर लोगों को तो देखा गया है वो तो ऐसे मौक़ों पर भी नहीं पढ़ते जहाँ पढ़ना चाहिए उन्हें। जैसे खाने की इब्तिदा है, पानी पीने की इब्तिदा है, कपड़े पहनने की इब्तिदा है, जूता पहनने की इब्तिदा है, घर से निकलना है तब, आना है वापस तब, जानवर ज़बह करना है तब, कोई भी मरहला हो अल्लाह का नाम लेकर वो काम शुरू किया जाए। ये हमारे दीन का, हमारे इस्लाम का भी एक इम्तियाज़ी निशान है और एक सच्चे मुसलमान के इस्लाम से मोहब्बत की दलील भी है। तो मेरा ख्याल है यहीं तक आज इक्तिफा करते हैं, और गोया ये दूसरा हमारा जो सबक है आऊज़ु बिल्लाह, और उसके बाद ये बिस्मिल्लाह का माना कि मैं अल्लाह के नाम से इब्तदा करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अब बड़ा मेहरबान उसका भी मैंने बतला दिया क्या माना है कि रहमान दुनिया व रहीमा हो माँ, ये भी हदीस में आता है कि अल्लाह ताला दुनिया में रहमान इसीलिए वो अपने आप को रहमान कहता है कि वो हर एक को छोड़े हुए है, और कल क़यामत को भी वो अपने मोमिन बंदों पर जो है उसका तरस और उसका फ़ज़ल और रहमत होगा, और उन पर वो रहमत उसकी होगी। और वो रहीम जो है सिफ़त अपनी को साथ क़यामत के दिन अहले ईमान से, अहले इस्लाम से, अहले तौहीद से, मुसलमान कलमा गो ऐसे जिन्होंने इस दीन को माना होगा और इस पर अमल किया होगा, इंशाअल्लाह वो रहम और तरस फरमा कर उनको मग़फ़िरत कर देगा, उन्हें माफ़ कर देगा। अल्लाह ताला हम सब को इस दीन को जैसे अल्लाह ने हमें नसीब फरमाया है,
اسی طرح ہمیں اس دین کو اپنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ دین بن مانگے دے دیا، تو جب مل گیا ہے تو اس کی قدر یہ ہے کہ ہم اس دین پر عمل کریں اور اس دین کو اپنائیں، اور ہمارے ہر عمل سے اظہار ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہر کام کو اللہ کے نام سے ابتدا کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر سوال کا کوئی ارادہ ہے تو یہاں لکھ لیں، یا سوال و جواب گروپ میں جا کر بھی آپ سوال کر سکتے ہیں۔ وہاں ایمو پر ایک گروپ بنایا گیا ہے سوال و جواب کا، تو انشاءاللہ آپ اس گروپ ادھر آ جائیں۔ یہاں سے میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو دین پہ زندہ رکھے اور دین پر ہی ہمیں دنیا سے اٹھائے، اور دین پر ہی کل قیامت کے دن اللہ ہمیں اس ہمارے دین کے ساتھ ہمیں حشر میں اکٹھا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔